وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیری سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، خیر مبارک، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ البقرہ انشاءاللہ آج 3 آیات ہوں گی، آیت نمبر 221، 22 اور 23 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی 3 آیات ہیں، آیات تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اس لیے اس ٹاپک کو پورا مکمل کر کے کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں جائیں گے۔ کیا جی؟ ولا تنکحوا مشرکاتی حتی یؤمنہ۔ صحیح ہے جی۔ اچھا جی، ولا تنکحوا، تنکحوا، ہاں جی۔ اب ایک اور حکم آ رہا ہے، اب یہاں پہ وہ نہیں ہے یسألونک، یہاں پہ کہیں پہ ہے کہ کچھ سوال کیا اور پھر اس کا جواب دیا گیا، یہاں پہ سوال جواب نہیں ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم کلیئر کیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ اب یہ پہچان، یہ ہے جی نون کاف ہا مادہ، باب ضربہ سے آتا ہے، نکاح ینکحو، نکاح ینکحو، ٹھیک ہے جی، اسی سے پھر نکاح نکلا ہے، مطلب کیا ہے؟ شادی، بیاہ۔ لیکن یہاں پہ ہے نکاح کرنا، نکاح فعل ماضی، اس نے نکاح کیا، یہ ایسے لکھا رہے گا کیونکہ ابھی آگے چل کے یہ چینج ہوگا۔ سو اب آپ غور کریں، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تنکحون، تنکحون، تم سب نکاح کرتے ہو یا کرو گے۔ اب لا نہیں آ رہا ہے، نون ڈراپ ہو گیا، لا تنکحو، تم سب نکاح نہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے نہ کرو۔ کس سے نہیں کرنا؟ مشرکاتن کی جمع مشرکاتن، حالت نصب مشرکاتن، سو ولا تنکحوا المشرکات، اور تم سب کیا ہے؟ مشرکہ اور یعنی خواتین سے نکاح نہ کرو۔ کب تک نہیں کرنا؟ حتی یؤمننا، آمن یؤمن، حمزہ میم نون مادہ، ایمان لانا، تو اس سے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہنہ کی جگہ پہ، یعنی یؤمنون، یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنانی، تؤمننا، تو وہ نون شد میں چلے گئے۔ اچھا، حتیٰ نے اس پہ افیکٹ نہیں کیا کیونکہ حتیٰ اس پہ افیکٹ کرتا ہی نہیں ہے، سو حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔
اعجبتکم ولو اعجبتکم. صحیح ہے جی. اور کیا ہے؟ لامتن، دیکھیں لام ہوتا ہے حرف جر. اب دیکھیں یہ جر نہیں گیا تو پھر کون سا لام ہے؟ تاکید والا جو انا کے ساتھ آتا ہے. اکیلا آئے گا تو شروع میں آئے گا، انا کے ساتھ آتا ہے تو پھر آگے خبر پہ چلا جاتا ہے. امتن، امتن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جیسے عبدن ہے نا بندہ، تو اس کی مؤنث ہے امتن کنیز. بندہ غلام، عبدن غلام، اور امتن کنیز. جیسے نام ہوتا ہے نا عبداللہ، تو اسی طرح عورت کا نام رکھا جا سکتا ہے امت اللہ، امت الرحمن، امت السمیع. تو یہ جس کے مرضی لگا دیں، سننے والے کی غلام. تو جیسے عبداللہ ہے تو عورتوں میں نام ہوتا ہے امت اللہ. صحیح ہے جی. تو امتن ہوتا ہے کنیز مؤنث. سو امتن مؤمنتن یہ اس کی صفت ہو گئی، یعنی مومن کنیز، مومن کنیز خیرن بہتر ہے من مشرکتن. من حرف جر، مشرکتن حرف جر اور نکرہ چلا گیا کسی بھی مشرکہ سے. دیکھیں یہاں پہ عورت کے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ عورتوں میں جو کنیز ہے وہ نچلے درجے پہ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کنیز عورت ہے نا وہ کسی بڑی سے بڑی مشرک سے بھی بہتر ہے. وہ بڑی امیر، خوبصورت، بڑی جناب جاہو جلال والی عورت ہی کیوں نہ ہو مشرکہ، اس سے بہتر ایک مومن کنیز ہے، وہ اس سے بہتر ہے. اچھا جی. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. واو حرف عطف. لو، لو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر. یہاں پہ یہ شرط اگر. اعجبتکم، دیکھیں یہ اعجبت، یہ میں پہلے آپ کو فیل کروایا. اعجب یعجب، کس چیز کا پسند آنا. اعجب وہ پسند آیا، اعجبت وہ پسند آئی. واحد مؤنث فعل ماضی، کون پسند آئی؟ یہ امۃ مؤمنۃ. اگر وہ، اور کم کیا مفعول، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. ہاں سوری، مشرکہ کی طرف ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ولو اعجبتکم یہ کس کی طرف چلا گیا جی؟ مشرک. کیوں کہ اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں بن رہا ترجمے کا، اس کے ساتھ ترجمے کا جوڑ نہیں بن رہا. تو مؤنث ہے اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ مشرکہ تمہیں اتنی پسند آ رہی ہے اس کے باوجود بھی. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. آگے کیا ہے جی؟ یہاں پہ تن کی ہوگا. یہ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے. یہ ہوتا ہے کہ زبر زیر پیچھے ہونے سے میننگ کتنے چینج ہو رہے ہیں. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ مشرکین حتی یؤمنو. صحیح ہے جی. یہ اب نیکسٹ دو، اب دوسرے ایک تو جو ہے مردوں کو منع کیا گیا نا، اب عورتوں کے بارے میں بھی حکم آنا تھا نا کہ ان کی بھی تو شادی مشرکوں سے نہیں ہونی. سو لائے وہی لائے نہیں ہے، لیکن فعل میں فرق ہے. یہاں پہ ثلاثی سے استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ باب افعال میں سے استعمال ہوا ہے. افعل یفعلو اگر بنائے تو کیا بنا؟ انکحا، انکحا ینکحو، انکحا ینکحو، انکحا ینکحو انکاحن. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نکاح میں دے دینا، کسی کو نکاح میں. یہاں ہوگا نکحا اس نے نکاح کیا، خود کر لیا، اور انکحا اس نے، انکحا بنتہو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اپنی بیٹی کو نکاح میں دے دیا. تو یہاں سے ہے. سو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تنکحون، تم سب نکاح میں دیتے ہو. نون ڈراپ لائے نہیں، لا تنکحو، تم نکاح میں مت دو. کن کو نہیں دینا؟ مشرکون سے حالت نصب مشرکین. لا تنکحوا المشرکین، پھر وہی قاعدہ حتی. اب دیکھیں یہاں پہ جو کہ مذکر ہو گیا تو حتی یؤمنون کا نون ڈراپ،
جمع مذکر غائب کا نون جو یہاں پہ آ رہا تھا وہ ڈراپ ہو گیا. حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. آگے کیا ہے جی؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. یعنی سیم اب وہ مومن سے عورت سے مرد پہ چلا گیا. لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، غلام مومن، خیر من مشرکن، بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اب دیکھیں یہاں مذکر پہ چینج ہو گیا، سیم ہے، چاہے وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے جائے وہ تمہیں. لیکن غور کریں، کم پہ غور کریں. مرد کے لیے ہے، عورت کو نہیں کہا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكُنَّ کہ چاہے وہ تمہاری عورتوں کو پسند ہی کیوں نہ ہو. نہیں، ولی کو پسند کیوں نہ ہو. دیکھیں ولی کی پرمیشن کتنی ضروری ہے کہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے، اور عورتوں کو یہاں لایا ہی نہیں گیا. یہاں پہ عورتوں کا لا سکتے تھے نا کہ تم عورتیں نکاح نہ کرنا مشرکین سے. نہیں، یہ قاعدے ہیں قرآن کے کہ ولی کو سارا اختیار دیا گیا ہے. ہاں، ولی پہ یہ لازم رکھا ہے دین نے کہ وہ عورت سے پوچھے، اس کی اجازت مانگے، اس سے اس کی پسندیدگی اس سے پوچھے. بہرحال وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. سننے والوں سے درخواست ہے، میں بھی آپ بھی اور جو ویڈیو پہ سنیں گے، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں نا دل و جان سے، پھر اللہ کے اتارے گئے احکامات پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ حکیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکم نازل کرنا تھا. ہماری عقل تو محدود ہے کہ اس دیوار کے پیچھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کائنات کے اختتام تک اس سے آگے بھی سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس پہ وہی ہے نا، سمع و طاعہ کیا ہوتی ہے کہ سنا اور قبول کی، اطاعت کی. حکم حالت ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی عقلوں کو کمزور سمجھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، چاہے کہ ہم اپنی وہ نفس کے پیروی میں آ کے اعتراضات شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. آگے کیا ہے جی؟ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ والمغفرۃ بِإِذْنِهِ. ہاں جی، یہ اولئک کا کون ہے؟ مشرک اور مشرک، عورتیں اور مرد. اولئک یدعون، دعا یدعو، دال عین واو مادہ پکارنا، یدعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ پکارتے ہیں. سو وہی ہیں جو پکارتے ہیں کہاں؟ الی حرف جر الناری، آگ کی طرف. واللہ یدعو، دیکھیں یدعو یہ جو الف ہے نا یہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے. اگر آپ آیت لکھیں گے تو اس میں یدعو کا الف آپ نے نکال دیا تو غلطی کی، اور اگر آپ نے عام عربی میں لکھا اور الف ڈال دیا تو غلطی کی. یہ فرق ہے قرآن اور عام لکھنے میں. اس لیے قرآن پاک کی آیات کو عام عربی کے رسم الخط پہ نہیں لکھا جاتا. واللہ یدعو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ جملہ اسمیہ بن گیا. اللہ فاعل تھا جو مبتدا کے طور پہ آ گیا. اللہ یدعو، اور اللہ پکارتا ہے کدھر؟ الی الجنت، جنت کی طرف. والمغفرۃ، واو اور عطف الی کا اس طرف ہے کہ مغفرت کی طرف. کہاں سے؟ بحرف جر اذن اجازت، ہاں وہی اللہ کی طرف واپس، باذنہ اپنی
اجازت سے، اپنی مرضی سے، اپنے اجازت سے، کہ اللہ ہی بیسیکلی اجازت دے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ آج انشاءاللہ یہ 3 اسی کا کنٹینیو آگے نا۔ اگر آپ تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے تو، کیونکہ آج ہم نے ٹاپک کور کرنا ہے۔ کیا ہے جی آگے؟ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور کیا ہے؟ بینا، یبین باب تفعیل، واضح کرنا، بار بار آ رہا ہے۔ یبین فعل مضارع واحد مذکر، یبین، اور وہ واضح کرتا ہے آیاتی ہی، آیاتی کون سی حالت میں؟ حالت نصب میں ہے، مفعول کے طور پہ مرکب اضافی۔ وہ یبین آیاتی ہی، ہا کدھر گیا؟ اللہ کی طرف، اور اس کا فاعل بھی وہی اللہ، پہلے تذکرہ کیا جا چکا۔ یبین آیاتی ہی، اور وہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، کن کے لیے؟ لام حرف جر، ناس، لوگوں کے لیے۔ کیوں کرتا ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی حاصل کریں۔ باب تفاعل، تذکر یتذکر، تذکر یتذکر تذکیرن، یاد دہانی حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا، نصیحت پکڑنا۔ یہاں پہ میں آپ کو چند ایڈیشنل بتاتا چلوں۔ یہی جب باب نون میں جاتا ہے نا، باب نون میں ذکر یذکر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یا آپ اس کو ذکر کرنا بھی کہتے ہیں، ذکرن۔ کیا ہے جی؟ ذکرن۔ دوسرا ہے باب تفعیل، باب تفعیل میں جب جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ ذکر یذکر، ذکر یذکر، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ یاد دلانا۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر، تفعیل کے وزن پہ تذکیر۔ اور باب تفاعل تذکرن، یاد دہانی کروانا۔ ٹھیک ہے، تذکر یتذکر، تذکرن کا مطلب انہوں نے مفہوم میں لکھا ہے، ایک شخص غفلت میں تھا، یعنی کچھ تھا اس کے پاس، وہ بھول چکا تھا، پھر اچانک سے اسے خیال آ جانا، یہ ہوتا ہے یاد دہانی کروانا۔ یعنی باتیں پتہ تھی، بھول گیا تھا، اب اسے خیال آیا، تو لعلہم یتذکرون، فعل مضارع جمع مذکر غائب، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ آگے کیا ہے جی؟ اب نیا حکم آ گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ ہاں جی، واو حرف ہے عطف، نیا حکم۔ یسألون، یہ بار بار کر چکے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کس سے؟ مفعول آپ سے، کس کے بارے میں؟ محیض، ہا یا ضاد مادہ، حیضن ماہواری، ٹھیک ہے جی۔ اور محیض، محیض کہتے ہیں جی جو ماہواری آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں محیض۔ امید ہے یہی ہے، ہاں جی، اس خون جاری ہونے کا جو وقت ہوتا ہے نا، اسے محیض کہتے ہیں۔ اور اٹ سیلف وہ جو چیز ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حیض۔ سو یسألونک عن المحیض، دیکھیں یہاں پہ حیض کے بارے میں نہیں کہا گیا، غور طلب، کس کے بارے میں؟ اس کے جو جاری ہونے کے اوقات ہیں اس ٹائم کے، کیونکہ حیض تو ہے ہی ہے نا، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر بات ہوگی۔ آگے کیا ہے جی؟ قل، قل ہوا اذن، فعل امر، قل ہوا کدھر گیا؟ محیض کی طرف، اذن بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے، اذن برائی ہے، گندگی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے، فی المحیض، بس یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَاعْتَزِلُوا،
سو قل ہو آذن، بتا دیجئے کہ وہ کیا ہے، گندگی ہے. تو پس کرنا کیا ہے، باب افتعال. اعتزل یعتزل، کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا. اعتزل یعتزل، کسی چیز سے اعتزالاً کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کو دور کرنا خود سے. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، خود سے دور کرنا ہے اس کو. تو اس کے کیونکہ ڈیفرنٹ میننگ میں آتا ہے یہ اعتزال، اعتزل یعتزل، کسی سے الگ ہو جانا، یعنی خود کو اس سے الگ کر لینا. اور دوسرے جب باب جاتے ہیں، مطلب ثلاثی میں جاتا ہے تو وہاں الگ کرنا، جدا کرنا. اور ایک اور میننگ میں چلا جاتا ہے اس کا دوسرا، معزول بھی اسی سے ہے، جدا کیا گیا. اور معزل، الگ کرنے کی وجہ کیا بنی. تو یہ ڈیفرنٹ الفاظ میں. تو اعتزال امر دیا جا رہا، حکم ہے. اعتزلوا انتم، اس کا فاعل، تم سب کیا کرو، الگ کر لو خود کو. کس سے، النساء مفعول، عورتوں سے حالت نصب کب کرنا ہے، فی المحیدی، اس ماہواری کے ٹائم پیریڈ میں. آگے کیا ہے جی، ولا تقربوہن حتی یطہرن، حتی یطہرن. کرنا کیا ہے، لا نفی نہیں، تقربو قاف را با مادہ، قریب یقربو. ٹھیک ہے جی. سو تقربونا سے نون ڈراپ، لا نہیں کی وجہ سے، لا تقربو، تم سب قریب نہ جانا. کن کے، ہن مفعول، اور وہ کدھر چلا گیا، نساء. لا تقربوہن، تم ان کے قریب نہ جانا. اچھا، اس میں قریب جانے سے مطلب بالکل یہ نہیں کہ اس سے مراد مباشرت ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل ہاتھ ہی نہیں لگانا، وہ انشاءاللہ تفسیر میں باتیں واضح ہوں گی. لا تقربوہن، ان کے قریب نہ جانا، حتی، یہاں تک کہ یطہرن، طہارا مادہ. آگے کیا ہے جی، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں ابھی. آگے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. ٹھیک ہے جی. حتی یطہرن، تا ہا را مادہ، ادھر بھی تا ہا را مادہ، دونوں کے ابواب میں فرق ہے. یہ باب نون سے آ رہا ہے، طہرا یطہرو، طہرا یطہرو، یطہرو یطہرانی یطہرونا، تطہرو تطہرانی تطہرنا. تطہرنا وہ پاک ہوتی ہیں، وہ پاک ہوتی ہیں یا ہوں گی، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. ہننا اس کا فاعل، ہننا اس کا فاعل، جمع مذکر، جمع مؤنث غائب کا صیغہ مضارع. حتی یطہرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب یہ جب کی شرط لگا دی گئی، جب. اب یہ آ گیا باب تفاعل، تطہر یتطہر، باب تفاعل ہے، امید ہے یہی ہے باب تفاعل. تطہرنا، اب وہ اگر آپ چلائیں بیسیکلی اس کی گردان مشکل ہے، یتطہرنا یتطہرانی یتطہرونا، تطہرنا تطہرانی تطہرنا، تا ڈراپ ہے اس کا، تطہرنا. ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ. اس کا مطلب ہوتا ہے جی خود کو پاک کرنا. یہاں ہے پاک ہونا، یطہرو وہ پاک ہو گیا، اور یطہرو وہ پاک ہو گیا، یتطہرو اس نے پاک کر لیا خود کو. ٹھیک ہے، ابھی یہ آگے اسی آیت میں آگے جائیں گے تو اور بہترین اس کا ہوگا. یار اگر آپ نماز پڑھنی ہے نا، قرات کریں گے، نہیں کریں گے، جماعت نہیں کرا رہے، اچھا چلیں. تو تطہرنا خود کو پاک کرنا. تو اب کیا ہے، شرط ہے نا، جوابی شرط آ رہا ہے، فَأَتُوهُنَّ، آتو یہ امر ہے، آتا یؤتی آنے کا، آتو فعل امر، تم، انتم اس کا فاعل، ہننا
تو اب تم کہاں آؤ؟ فآتوہن، اب ان کے پاس آؤ، من حیث، پہلے پڑھ چکے ہیں، جہاں سے بھی، جہاں سے بھی، لیکن من حیث امر اللہ، آیت چھوٹی ہے، نساؤکم، ہاں جی، نساؤکم مرکب اضافی، نساؤکم تم سب کی عورتیں، ہرثن، ہرثن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیتی جس کے اندر کاشتکاری کی جائے، ہرثن لکم، لام حرف جر، کم انتم کی جگہ پہ جر کی ضمیر، نساؤن ہرثن لکم، عورتیں تمہاری کیا ہیں؟ کھیتی ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ فَأْتُو حرثکم انا شئتم، ہاں جی، پھر یہ امر کا صیغہ پہلے پڑھا بھی، فَأْتُوهُنَّ، تو یہاں الف چونکہ وہاں پہ ضمیر ساتھ تھی تو الف ڈراپ ہو جاتا ہے، یہاں ضمیر ساتھ نہیں ہے تو الف آ رہا ہے۔ فَأْتُو امر، انتم فاعل، فَأْتُو اور تم آؤ، حرثکم منصوب، یہ مفعول ہے فَأْتُو کا، کم آؤ اپنی کھیتی کے پاس، انا جہاں سے، انا کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے، کہاں سے، ڈفرنٹ یہ اکارڈنگ، انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ سو انا شئتم، شاء یشاء چاہنا، شاء سے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، شئتم تم سب نے چاہا، انا شئتم جہاں سے تم چاہو۔ آگے کیا ہے جی؟ وقدموا، قدموا انفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، یہ آگے وقدموا، قدم یقدم باب تفعیل، آگے بھیجنا، آگے کرنا، امر کا صیغہ ہے، وقدموا انتم، اور تم سب آگے بھیجو، آگے کرو، لام حرف جر کس کے لیے؟ انفسکم، مرکب اضافی لام کی وجہ سے انفس جر چلا گیا، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ پھر امر ہے اتقوا ڈرو، واتقوا اللہ نصب اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا پھر امر ہے، علم یعلم جاننا، وَاعْلَمُوا انتم فاعل اور تم جان لو، یہاں پہ تھا انتم ملاقو، کیا تھا جی؟ انتم ملاقو، ملاقیون، ملاقیون سے قاعدے اپلائی ہوتے ہوئے ملاقیونا، ٹھیک ہے، ملاقیونا سے ملاقیونا بن گیا۔ سو یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کہتا ہے کہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے، واو اور یا کی وجہ سے یا ڈراپ ہوگی تو ملاقونا بن گیا، ملاقونا کا نون ڈراپ ملاقوہ، ملاقون کا مطلب ہوتا ہے، ملاقن کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنے والے، سو انتم ملاقوہ، ہو کدھر گیا؟ واپس اللہ کی طرف، انتم ملاقوہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، پھر انہ کا وہ تاکید ہے قاعدہ، انکم ملاقوہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو۔ آگے کیا ہے؟ وبشر المؤمنین، کیا مطلب ہوا جی؟ بشر یبشر باب تفعیل، بشر انت اس کی فعل امر، انت اس کا فاعل، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشر آپ بشارت دے دیجئے مومنین کو، مومنون کا حالت نصب مومنین، مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ چلیں جی انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ احکامات ہیں، کلاس کل بھی ہوگی اور پرسوں بھی انشاءاللہ اسی طرح عشاء کے بعد، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ جب تک وطر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا میں پہنچ جاؤں انشاءاللہ، کیونکہ اس کو اب ہم کنٹینیو کریں اتنا سلو بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، اور سردیوں کے موسم میں ہم جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ سردیوں میں نارملی ہم تھوڑے سے چست ہوتے ہیں،
دن بھر کی تھکاوٹ اتنی اثر نہیں کرتی کیونکہ موسم کا افیکٹ نہیں ہو رہا تھا. گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کام، پھر گرمی کا افیکٹ، تو انسان کی انرجی ساری ڈرین ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس واقعی مومنین کے لیے جو مہینے ہیں نا، یہ برکت والے مہینے ہیں. روزہ رکھنا آسان، نمازیں پڑھنا آسان، نوافل پڑھنا آسان، رات کو جاگنا آسان، لمبی رات ہے. ٹھیک ہے جی، صبح اٹھ کے تہجد کا وقت بھی بہت قریب ہے کہ نہیں، فجر کی نماز کافی ڈیلے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے موسم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر ابن کثیر، مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ بت پرست مشرک عورتوں سے نکاح کریں. اگرچہ اس آیت کریمہ میں حکم عام ہے اور یہ ہر مشرک عورت کے لیے ہے، خواہ وہ کتابی ہو یا بت پرست، لیکن اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل کریمہ آیت کریمہ میں اہل کتاب کی عورتوں کو اس سے مستثنا قرار دیا ہے، جو سورہ مائدہ میں ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی ہو. علی بن ابو طلحہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنا قرار دیا ہے. دیگر ائمہ کا بھی یہی قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مشرکوں سے یہاں مراد بتوں کے پجاری ہیں، اہل کتاب یہاں مراد نہیں ہیں، اور اس قول کے معنی پہلے قول کے قریب ہیں. بہرحال امام ابو جعفر بن جریر رضی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے جواز پر اجماع ہے. لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مکروہ سمجھا تاکہ لوگوں کی مسلمان عورتوں سے دلچسپی ختم نہ ہو جائے. نیز کچھ دیگر مسئلوں کی وجہ سے بھی انہوں نے اسے مکروہ سمجھا، جیسا کہ ابو کریم نے شقیق سے روایت کیا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں لکھا کہ اس عورت کو الگ کر دو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے الگ تو کر دیا، مگر انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کے خیال میں یہ حرام ہے؟ قربان جائیں، انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے کلیئر کریں. غور کریں یار، صحابہ کی باتوں پہ غور کریں. پہلے عمل کیا، پہلے الگ کر دیا، پھر پوچھا بتائیں جی آگے مسئلہ کیا ہے. اور ہمارے جیسا کوئی نعوذ باللہ ہوتا کہتے پہلے میں حلال اور حرام دسو پھر آگے گل ہوئے گی. جیسے مولویوں کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، مولوی حکمت کی وجہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو نہیں جی قرآن اور سنت سے ثابت کریں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا مجھے قرآن و سنت سے ثابت کریں. یہ فرق ہے ان بزرگوں میں اور ہم جیسے گناہ گاروں میں. آگے فرماتے ہیں جی عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے خیال میں یہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا نہیں میرے خیال میں یہ حرام تو نہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہیں تم ان کی بدکار عورتوں سے شادی نہ کرنے لگ جاؤ. اس واقعے کی سند صحیح ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان تو نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن کوئی نصرانی مرد کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو مکروہ سمجھا اور یہ آیت وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنْ کہ انہوں نے یہی تفسیر کی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ قول بیان فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے. تو آج کل اہل کتاب بھی تو نہیں ملتے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی کرتے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، اس کے حسن و جمال کو، اس کے دین کو. تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں. غور کریں ہمارے سامنے ہمارے ہاں جب رشتے منتخب کیے جاتے ہیں تو دین تو شاید ہی کوئی دیکھتا ہے. ہاں جی، دین تو لاسٹ آپشن ہوتا ہے. مال اور حسن و جمال، آج کل خاندان بھی کوئی اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتے. مال اور حسن و جمال آج کل خیر چینج ہو گیا، مال کے اوپر زیادہ نظر ہوتی ہے، حسن و جمال بھی سیکنڈ پہ آ گیا ہے. خاندان تو گیا نا، وہ تو تیسرے پہ چلا گیا اس کو اب، اور دین چوتھے پہ کھڑا ہوا ہے. پھر رزلٹ بھی یہی نکلیں گے نا کہ بچے مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، رزلٹ یہی نکلنے ہیں. اور کون سے رزلٹ نکلنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی ہاں فرقہ ضرور دیکھتے. یہ بات رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے. ایک ایڈیشن کی فرقہ لازمی دیکھتے ہیں، بریلوی، وہابی، دیوبندی. ہاں جی، بر اللہ تعالیٰ دیکھیں آج بھی ہمارے اندر کہیں ہندو زندہ ہے کہ آپ شادیاں اٹھا لیں سوائے نکاح پڑھانے کے اور کون سا عمل ہے جو ہندوؤں سے مشابہت نہیں کر رہا؟ سارے عمل وہی ہیں. تو پھر بعد کے اثرات بھی ویسے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور دنیا کی بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے. غور طلب. اگلی انتہائی امپورٹنٹ جو ہے مسئلہ ہے یہ حالت حیض والا، وہ انشاءاللہ ہم لازمی آج کریں گے.
اور ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں مومن عورتوں کو نہ دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ مسلمان عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے، یعنی مومن مرد اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ کوئی سردار اور کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ان سے میل جول اور تعلقات دنیا کی محبت، اصول دنیا کی چاہت اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے پر انگیختہ کرتے ہیں، اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ آج بہت سے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہندوؤں سے دوستی جب لگاتے ہیں نا تو بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں فلانا میرا دوست ہے، پتہ لگ جائے گا سارا کچھ۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آگے سے جواز کیا دیں گے؟ جی ہم تو اس کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ رزلٹ نظر آ جاتا ہے جتنی ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہ ہدایت بس ایسے برائے نام ہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے، اعمال اخلاق کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں، تمہارا اللہ کے اوپر ایمان تو نظر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت اور اپنے احکام و نواہی کے ذریعے سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وہ اپنے حکم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگلی دو آیات 22 اور 23 کا ترجمہ، 222 223 تفسیر۔ حالت حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جاتے ہیں تو یہودی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آیات آئیں، جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جاتے ہیں تو یہودی نہ اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے، نہ گھروں میں ہی رہتے سہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ترجمہ ہم اس کا آلریڈی کر چکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام حیض میں تم عورتوں سے مقاربت کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے یہ شخص تو اب ہر کام میں ہماری مخالفت کا ارادہ کرنے لگا ہے۔ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہودیوں نے یہ باتیں کی ہیں تو کیا ہم ان سے اس حالت میں بھی مقاربت نہ کر لیا کریں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے۔ یہ دونوں چلے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا تحفہ پیش ہوا تو آپ نے انہیں واپس بلوایا اور دودھ پلایا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ پس ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام حیض میں تم عورتوں سے مقاربت کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ اسی لیے بہت سے بلکہ اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ شرم گاہ کے علاوہ حائضہ عورت سے دیگر امور جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حائضہ سے کچھ ارادہ فرماتے تو اس کے مقام خاص پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، یعنی وہ جو محیض والا حصہ ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے مرد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس یعنی مباشرت کا جو اس پورشن کو نکال کے سب یعنی گلے مل سکتا ہے اور مزید بھی اس سے یعنی بوس و کنار کر سکتا ہے، جو بھی اللہ نے حلال جو ذریعہ چھوڑا ہے مرد کے لیے وہ تمام وہ اس دوران کر سکتا ہے۔ جبکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ قریب ہی نہیں جاتے تھے۔ ہندوؤں کے بارے میں کیا ہے جی عادل بھائی؟ ان کے ہاں بھی کچھ ایسا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی کچھ میں نے سنا تھا کچھ شاید ان کے ہاں بھی کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ ابو جعفر ہاں جی جی کچھ ہے، ان کا بھی کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جب ان کی عورت حیض سے ہوتی ہے تو کچھ ان کے لیے چیزیں ممنوع ہیں، یعنی وہ اچھوت کی طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ بہرحال آگے ابو جعفر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت مسروق سفر کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر سلام ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ابو عائشہ مرحباً مرحباً۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی تو یہ اندر چلے گئے اور عرض کی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن میں سوال پوچھنے سے بہت شرم محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری ماں ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے عرض کی حالت حیض میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا کچھ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا مقام خاص کے سوا سب کچھ جائز ہے، مقام خاص کے سوا سب کچھ جائز ہے۔ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا، اس کے ساتھ مل کر کھانا پینا جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بہت خوبصورت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی تھیں جبکہ حیض میں ہوتی تھیں۔ فرماتی حالانکہ میں اپنے ایام خاص میں ہوا کرتی تھی، اسی طرح آپ میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ کس کی گود میں جی؟ حائضہ کے علاوہ کس کی گود؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود، جن کو نعوذ باللہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں، جن کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ایسے بے غیرت لوگ ہیں۔
اتنی عظیم ہستی، مجھے بتائیں ان کی گود سے خوش قسمت اور کیا ہوگا جس گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک نے آرام فرمایا ہو۔ ان شخصیت کو کوئی گالی دے، بتائیں ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پھر ان سے محبت اور دوستیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آگے فرماتے ہیں جی انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ایام خاص میں ہوا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی اور میں ایام خاص میں ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے۔ ہاں جی، ہم میں دیکھیں ہم کیسے، بتائیں جب بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر اس جگہ پہ ہونٹ لگا رہا ہے جہاں میرے ہونٹ ہیں، تو محبت کا اندازہ آپ کر لیں، لڑائی ہوگی۔ ہم تو میرے خیال ایسا کبھی نہیں کرتے۔ ہاں جی، ہائیجین کنڈیشن آ گئی ہے۔ دیکھیں آپ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے ایک طرح سے کہ آپ اپنی بیوی کے ہونٹ جہاں لگے ہوں وہاں سے ہونٹ لگا کے چیز پیتے تھے، اور ہم الٹا دھو کے آگے پھر پئیں گے اس میں۔ ہونٹ لگانے تو دور کی بات ہے، نہیں ہم کہاں پتہ نہیں، اسی لیے پھر محبتیں ختم ہوگی نا۔ ایک پلیٹ میں نہیں کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں کھانا، اس قسم کا جو پیار محبت کا رویہ وہ نہیں بچا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال رشتے چل رہے ہیں، اللہ کرے چلتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں جی یہاں سے دیکھیں محبت کا ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ کتنی بڑی محبت ہے امام الانبیاء۔ آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں ایام خاص میں ہوتی، پھر یہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا ہے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے کھاتے ہیں؟ یہ تو اس سے بھی اوپر نکل گئی بات، یہ تو بات اس سے بھی اوپر چلی گئی۔ ادھر تو پھر ہونٹ تھے، ادھر تو دانت لگ رہے۔ جب ہم ہڈی کو چبائیں، وہ تو گوشت اتاریں گے تو دانتوں سے اتاریں گے نا، ہونٹوں سے تو نہیں۔ یار اندازہ کریں، یہ تھا وہ جہاں سے محبتیں پھوٹتی ہیں۔ جب بیوی دیکھ رہی ہوگی کہ میرا شوہر اس حد تک مجھ سے محبت کرتا ہے، شاید ہمیں تو گھن آئے گی نا، یقینی بات ہے۔ چلو ہونٹ تک تو گزارا تھا، یہ اب ہڈی تک بات چلی گئی ہے۔ یار قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیسے طریقے اپنے، اسی لیے تو اسوۃ حسنہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے آپ کی، بس ہم پڑھ دیں گے، فوکس نہیں کریں گے اس میں ہے کیا، چھپا کیا ہوا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں حضرت میمونہ بنت حارثہ بلالیہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات میں سے کسی خاص ایام میں جسم سے جسم لگانا چاہتے تو آپ حکم دیتے اور وہ تہبند باندھ لیتی تھیں۔ بہرحال یہ وہ ہے کہ مختصر اس پورے حصے کو شارٹ کٹ کر کے کہ آپ ہم اپنی بیویوں سے انجوائے کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس ایام جو جگہ خاص ہے اس کو چھپا دیا جائے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، جو بھی آج کل کے طریقہ نئے رائج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیوی جب ایام حیض میں ہو تو کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے ازار بند سے اوپر سب کچھ حلال ہے۔ اگلا پورشن ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس کا مطلب ہے کہ مقاربت اختیار نہ کرو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم ان سے کنارہ کش رہو، یعنی جب تک حیض موجود رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں پہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے، بعض لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ۔ اچھا پاک ہو جائیں، اس کے بعد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ عورتوں سے مقاربت اس وقت کی جائے جب حیض ختم ہونے کے بعد وہ غسل کر لیں۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے حیض ختم ہونے کے بعد اس وقت تک عورت حلال نہیں ہے جب تک پانی سے غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، یا اگر پانی کے استعمال میں کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو تو پھر شریعت کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق تیمم نہ کر لے۔ یہاں پہ بھی بعض کمی پائی جاتی ہے کہ عورتوں کو نہانے کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے 21 باری نہانا ہے، تسی جو کرنا کر لو۔ یہ ریئلٹی ہے بھائی، یہ مسائل ہیں آج کل کے ہمارے، اور مولوی بولتے نہیں ہیں نا، شرم و شرمی مارے جاتے ہیں۔ آگے اسی میں آئے گا کہ یہ شرم نے بہت ہمارا بربادی کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ یطہرن کے معنی ہے حتیٰ کہ وہ خون سے پاک ہو جائے۔ یہاں پہ اختلاف ہے، یہاں پہ اختلاف ہے کچھ علماء کا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی حتیٰ یطہرن ہے کہ وہ خون سے پاک ہو جائے تو تم ہم بستری کر لو۔
دوبر میں وتی کی حرمت من حیث امرکم اللہ میں بات چھپی ہوئی ہے کہ جہاں سے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد اور کئی ائمہ نے فرمایا اس سے مراد عورت کی شرم گاہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ عورت کی دوبر میں وتی کرنا حرام ہے۔ فاتوہن من حیث امرکم اللہ سے مراد ہے جب وہ پاک ہوں اور حالت حیض میں نہ ہوں تو ان کے پاس جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں، خواہ گناہ کا بار بار ارتکاب ہوا ہو، اور جو ان نجاستوں اور غلاطوں سے پاک رہنے والے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نہ تو حالت حیض میں عورتوں سے مقاربت کرتے ہوں، نہ ہی غیر محل ہی کو استعمال کرتے ہوں۔ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، خاص تعلق، اس میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ ہے، بہت سارا بگاڑ ہے۔ دیکھیں آج باہر اگر آپ نکلیں کتنا فتنہ ہے، کمیونٹی میں نکل آئیں، چھوڑیں دوحہ کو، پاکستان میں چلے جائیں، محلوں میں باہر نکلیں، بازاروں میں، حالت خراب ہے۔ مرد کے اندر جذبات زیادہ بھڑکتے ہیں، زیادہ جلدی اشتعال آتا ہے، اس کے پاس جائز حل ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری۔ نساؤکم حرث لکم کا شان نزول، یعنی یہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یہودی کہتے ہیں اگر عورت کے پیچھے کی طرف سے مقاربت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے مرضی آؤ، الٹا کر کے آؤ، سیدھا کر کے آؤ، کوئی تم پہ ممانعت نہیں۔ ہاں دخول کی جگہ ایک ہونی چاہیے جو حلال ہے تمہارے لیے، دوسری جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کی ایک اور وجہ بھی بنی تھی کہ جو انصار عورتیں تھیں نا، انصار عورتیں جو کہ یہودیوں کی باتیں سنتی رہتی تھی بچہ بھینگا پیدا ہوگا، تو وہ اپنے مردوں کو الٹی طرف سے مقاربت نہیں کرنے دیتی تھیں۔ جب مہاجرین آئے، مہاجرین اور انصار کی شادیاں ہوئیں تو مہاجرین پریشان ہو گئے، مہاجرین تو اس کے عادی تھے، وہ کہتے جی ادھر تو عورتیں ہمارے اوپر سوار ہو گئی ہیں، سنتی نہیں ہیں، پرابلم فیل کرتی ہیں، مسائل ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ جیسے مرضی۔ یہاں سے یہ ہے، اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پوزیشنز پہ کیا کر دیا، آپ کا لاک کھول دیا۔ پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، یقین کریں پاکستان میں ایسے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا جو آپ کی پوزیشن کے اوپر بھی فکس تالے لگا دیتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ لازمی بدکاری کریں، جائز سیدھے راستے نہیں بتاتے کہ بھئی یار یہ راستہ ہے، جیسے مرضی کرو، راستہ ایک ہونا چاہیے۔ کئی مولوی بیٹھے ہیں، ان کی پرانی کتابیں لکھی ہیں، یوں کرو گے تو بچہ بھینگا پیدا ہو جائے گا، یوں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، یوں کرو گے تو نظر کمزور ہوگی، یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کھلی فرما رہے ہیں یار ہمیں نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، جیسے چاہو۔ ہمارے مولوی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، بتی کھل گئی جو اندھیرا نہیں ہونا چاہیے اور اندھیرا ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ یقین کریں یہ باتیں آپ سب جانتے ہیں، یہ سنی ہوئی ہیں آپ نے، میں کوئی نئی نہیں بتا رہا آپ کو، کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار پھر کریے گی، یار دور بھی تو دیکھو کدھر جا چکا ہے، پھر بدکاری کو کیسے روکو گے اگر آپ اتنی ڈیپ چلے جائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے تعلق کو اس طرح سے کھول کے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بیڈ روم میں گھسنے والے؟ بس ایک ہی قاعدہ ہے ان کے اوپر کہ دوبر میں نہیں ہونا چاہیے، باقی تمہاری زندگی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بری راہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد نساؤکم حرث لکم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عورت خواہ سیدھے رخ ہو یا الٹے رخ لیکن مقاربت شرمگاہ ہی میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جب فرج میں مقاربت ہو، یعنی کوئی بھی پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ ایک اور اس کا واقعہ ہے، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس گیا اور کہا، عبد الرحمن بن ثابت کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن حیا دامن گیر ہے۔ انہوں نے فرمایا برادر زادے پوچھو شرماؤ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کی دوبر میں وتی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار عورتوں سے پشت کی طرف سے مقاربت نہیں کیا کرتے تھے، اور یہودی کہتے تھے اگر پشت کی طرف سے عورت سے مباشرت کی جائے تو اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ جب مہاجرین مدینہ میں آئے اور انہوں نے انصاری عورتوں سے شادی کی تو انہوں نے پشت کی طرف سے مقاربت کی، چنانچہ ایک عورت نے اس سلسلے میں اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے میں حیا دامن گیر ہوا، جس کی وجہ سے وہ پوچھے بغیر ہی چلی گئیں۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس انصاری خاتون کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو آپ نے اسے یہ آیت کریمہ سنائی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔
لیکن ضروری یہ ہے کہ مقاربت ایک ہی راستے سے ہو۔ تو یہ ہے اس کے بارے میں، بس ایک صفحہ مکمل رہ گیا۔ جو انصاری عورتوں والا مسئلہ میں آپ سے شیئر کر چکا، آگے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے میں عار نہیں کرتا۔ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی، تم عورتوں کی دوبروں میں مباشرت نہ کیا کرو۔ یہ بات بھی آج کل کثرت سے ہو چکی ہے، اس کے بھی مسائل علماء کے پاس کثرت سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان تمام مومنوں کے جو یہ کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس نے کسی مرد یا عورت کی دوبر میں جنسی خواہش کی تکمیل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی دوبر میں مباشرت سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے عار نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلے حصے میں چلتے ہیں جی، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، یعنی افعال طاعت بجا لاؤ، اور جن محرمات سے تمہیں منع کر دیا گیا انہیں ترک کر دو۔ اسی لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ بے شک تم ایک دن اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت سنائیے، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا ان کو ترک کر دیتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے مراد جمعہ کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے جس میں ایک دعا موجود ہے، اس دعا کو لازمی ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھ لیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس سے بھی شیطان سے بچا۔ چنانچہ اس صحبت کے نتیجے میں اگر ان کے ہاں اولاد پیدا ہو تو شیطان اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ 3 پوائنٹ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی اور گہرائی سے نساؤکم حرث لکم، اس کے اندر پورا میٹر ہی سمو دیا ہے۔ کتنی خوبصورتی دے ڈھکے چھپے الفاظ میں، پیارے الفاظ نے اللہ تعالیٰ نے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ نساؤکم حرث لکم، حرث کسے کہتے ہیں؟ کھیتی جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد پودا نکلنے کا انتظار کیا جاتا ہے، تو اس لیے عورت کو کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔